لوگوں کی نیتیں جیسے میں نے کہا کہ دینی کاموں کے لیے بھی تبدیل ہو گئی. مثلا ابھی مجالس اعضا قریب ہے, کسی کے ہمیشہ سے مجلس ہوتی آئی ہے اور کسی وجہ سے کوئی گھر میں بیماری ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہو گئی, وہ مجلس نہیں کر پا رہا ہے یا اس کے پاس ابھی فی الحال ایسے مواقع نہیں ہیں, تو بعد میں بھی کبھی کر سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھیں کہ بھائی پھر بھی آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ہر دفعہ مجلس ہوتی آئی ہے, اس دفعہ نہیں ہو رہی. اس میں بھی یعنی خدا والا خیال نہیں آ رہا ہے یا امام کا خیال نہیں آ رہا ہے, بلکہ لوگوں کا خیال آ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے. مثلا کسی سے کہیں کہ بھائی اس دفعہ مالی حالات آپ کے اچھے نہیں ہیں, پہلے آپ مجلس اعضا میں تبرک کے لیے مثلا اچھا تبرک کیا کرتے تھے اور کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے, اس دفعہ پیسے نہیں ہیں, غربت ہے, مشکلات ہیں, تو کوئی معمولی کوئی عام سا تبرک کر لیجیے. کہیں گے نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ہر دفعہ تو ایسا تبرک تقسیم ہوتا آیا ہے. اس میں بھی دماغ میں فقط اور فقط دینداری کے کاموں میں بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے مثلا عمومی زندگی میں آپ دیکھتی ہیں کسی کے گھر آپ سالگرہ میں جاتی یا کسی کی شادی کی تقریب میں آپ جاتی, تو دماغ میں یہ ہوتا ہے اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر نہیں آئے. ان کی مجلس میں اگر ہم نہیں گئے, مجلس اعضا میں جا رہے ہیں, کتنا نیک کام ہے, لیکن اصل نیت کے بجائے یہ نیت ہوتی کہ اگر ہم ان کی مجلس میں نہیں گئے تو وہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گے. تو وہی لوگوں کا دماغ میں ہر وقت خیال, حتیٰ کہ کسی مریض کی اگر عیادت کے لیے جا رہے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنے دن سے بیمار تھے, لوگ کیا کہیں گے اتنے دن سے بیمار تھے, دیکھنے بھی نہیں آئے. بجائے اس کے کہ کوئی اور نیت ہوتی کہ پروردگار کی طرف سے عیادت کرنے کا حکم ہے, انسان اپنی چاہے تو نیتوں کو بڑی آرام سے تبدیل کر سکتا ہے. مستحبات کے اندر سے ہے, حکم خدا کی بجاوری کی نیت سے اگر عیادت کے لیے جائے گا تو کتنا ثواب ملے گا, لیکن اس میں یہ کہ نہیں گیا تو فلاں شخص نہ ناراض ہو جائے, اب اس وجہ سے فقط جا رہے ہیں. تو اس طرح کی نیتیں بہت سے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. ناموں کے لیے لوگ کتنا جتن کرنے لگے ہیں آج کل, اتنی محنتیں کرتے ہیں اور اخبارات میں باقاعدہ اپنی تصاویر کو لے جا کر چھپواتے ہیں. کتنی صحافیوں کو جو ہے رشوتیں جو ہے دینا پڑتی ہیں, اور مجالس اعضا میں بھی بہت سارے افراد, بہت سے مالداروں کے اور بڑے عہدیداروں کے جو ہے نام مجلس اعضا کے درمیان میں لیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور فلاں عالم دین کوئی بیٹھا ہو اور اس کا کوئی تعارف کرانا ہو تو ایک الگ بات. لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی غریب آدمی کا اس طرح سے کوئی تذکرہ ہوا ہو, کسی عبادت گزار کا اس طرح سے تذکرہ ہوا ہو. یعنی جو صاحب جاں اور منصب والے جو افراد ہوتے ہیں فقط ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان تمام چیزوں کے کتنے خطرناک جو ہے وہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں. بہت سارے ذاکرین ایسے ہیں پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں, ان کے لیے مثلا تحائف لے کر جاتے ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو چیف گیسٹ بننے کے لیے باقاعدہ ڈونیشن دیتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جائے. اور یہ مرض اس طرح سے بعض اوقات ترقی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس نام اور نمود اور شہرت اور ریاکاری کے چکر میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے. مال تو چھوڑی, مال بھی خرچ کرتا ہے, محنتیں بھی کرتا ہے اس نام کے لیے کہ لوگوں میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں, شہرت کو اختیار کر لوں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے بہت سی غیر الہی نیتیں اس میں بھی آ سکتی ہیں. مثلا اپنے پروگراموں کے لیے آپ نے دیکھا پورے صفحات اخبار, پورا کتنا بڑا پیج ہوتا ہے, 10-10, 20-20 لاکھ روپے کے لوگ اشتہارات اخبار کے اندر, فقط یہ کہ پورے صفحے پر ہمارے اس اشتہار کہ ہر آدمی اس کو دیکھے اور اس کو معروف ہو جائے کہ اچھا فلاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے مثلا عطیہ اشتہار کس کی طرف سے, ان کا بھی ایک نام ہوتا ہے. بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو کہ بس کسی طرح سے ہمارے اس پروگرام کی شہرت ہر جگہ ہو جائے. اچھا فلاں صاحب کا آپ نے دیکھا وہ اخبار کے اندر فلاں کی جو گھر میں پروگرام ہے اس کو کتنا بڑا اشتہار اخبار کے اندر آئے. بعض اوقات اتنے بڑے اشتہار کی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے, اسراف کے اندر بھی یہ چیز جا سکتی ہے. انتہائی غیر ضروری ہے کہ پورے صفحے کو اخبار میں استعمال کیا جائے. بہت سارے افراد اس کے اندر بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام بمائے القابات کے اخبار کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے. مثلا مفسر قرآن لکھوایا جائے, ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھوایا جائے, مثلا شہنشاہ خطابت نام لکھوایا جائے, یعنی القاب میں, اور عمدۃ العلماء اور استاد العلماء اور علامہ فلاں, ورنہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک صاحب تو دوران مجلس جب انہیں پتہ چلا کہ کسی ایک چینل کی جو ہے وہ ٹیم ان کو لینے پہنچی ہے تو بیچ مجلس ادھوری چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ سب
مثلا مجالس اعضاء جو منعقد کی جاتی ہیں بعض اوقات، تو اس میں اگر یا مثلا حلیم کی جو دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی اثر رسوخ والے افراد کو بلایا جاتا ہے، ان دولت مند افراد کو، اعلیٰ عہدیداروں کو، یعنی امام حسین کے نام کو بھی دنیاوی مقاصد اور شہرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی عید قربان گزری، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر لوگ اپنے جانوروں کی جو تصویریں کھنچوانا اور ان کی قیمتوں کو اناؤنس کرنا اور اخباری صحافیوں کو بلانا، یہ سب چیزیں لوگوں کو دنیا دکھاوے کی، حتیٰ کہ عورتیں بھی نام و نمود اور ریاکاری کے اندر کود پڑی۔ اب تو بعض اوقات مرد حضرات اس کے اندر نظر آتے تھے، مجالس اعضاء پڑھنے کے لیے مثلا ٹی وی پر آنے کے لیے کسی طرح سے، اور جو ہے وہ بھی پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر یا مختلف طریقوں سے ان کو اثر رسوخ کو استعمال کر کے کسی طرح سے ہم ٹی وی پر آ جائیں، کسی طرح سے ہم نوحہ پڑھنے کے لیے ٹی وی پر آ جائیں، کسی طرح سے مرثیہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، سوزخوانی کے لیے آ جائیں، خطابت کے لیے آ جائیں باقاعدہ۔ تو اب دیکھیں کہ گویا ہے کہ انحراف نیت کا پوری قوم شکار ہوئی چلی جا رہی۔ ہم سب کو نہیں کہہ رہے کہ سب اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن عام طور پر آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ جن افراد سے بھی سلسلے میں بات کی تقریباً سب تائید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ واقعی نیتیں تو تبدیل ہو رہی ہیں۔ باہر جانے کے لیے، مختلف ممالک میں جانے کے لیے، مجالس اعضاء پڑھنے کے لیے باقاعدہ جتن کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات فخریہ طور پر جب وہ وہاں سے واپس آتی ہیں تو بیرون ممالک کے جو ہے نا وہ تذکروں سے ان کی مجلس بھری ہوتی ہے۔ بعض اوقات پوری کی پوری مجلس ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفرنامہ ہو، صرف اس کا اظہار اس کے اندر جو کیا جاتا ہے، تو اسی کے اوپر ہر وقت اترانا اور کہ ہم وہاں فلاں جگہ پہ اتنے ممالک کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور پوری کوششیں اس بات طرح سے کی جاتی ہیں۔ تو وہی میں نے کہا کہ عمومی زندگی میں اتنے مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ گویا پوری زندگی ریاکاری کے اندر ایک مبتلا نظر